حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا, حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. باقی دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی. مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے. یہ والی حدیث ہے, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں, ایک بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں, کچھ پوری ہوں گی. لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا, لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں. ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے, تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے, جب آئیں گے وہ آنا ہوگا. آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے. اب امام مہدی دریافت ہوں گے, لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے. تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں, مجھے کیا پتا کب آئیں گے. جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا. ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا آپ کو, دعوت بھی نظر آئے گی, برداشت بھی نظر آئے گا, انتقام لینا بھی نظر آئے گا. یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں. انتقام بھی لیا آپ نے, برداشت بھی کیا آپ نے, جہاد بھی کیا آپ نے, جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے. صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے. یہودیوں سے دشمنی بھی کی. ادھر توجہ کریں میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں. یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی, زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا. تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا, اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا, اسباب نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا, اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا, وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا. تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی, وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف, اتنا طاقتور تھا. تو اللہ نے وہاں بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو. بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو. صبر صبر صبر. اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے, تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا.
یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے, آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو. تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے. جو تبلیغ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو, نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آگے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی.
تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے, تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں, تیار کریں, 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی, تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں, ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں, تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہوں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں, تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں, اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا, سنت استخارہ, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی, اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے. تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اور کرنا کیا ہے؟ جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, جہاں میں نے پیغام بھیجا, استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا, اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے, چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے, لڑکیوں کی خدمت کی, ان کے والد نے بلایا, اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ انت اجرنی 8 حجج, آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے, اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ قبول. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں, پہلے سوچ لیں, استخارہ بھی کر لیں, مشورہ بھی کر لیں, پیغام بھیجیں, اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں, وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ, ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے, نہیں رخصتی کر پا رہے, نکاح تو پھر جو مردی تحفے تحائف بھیجتے رہے تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو, اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا, اس کے کوئی شرعی خط تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے, کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے, وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی, جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں, 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ, ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے, تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا, اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے, تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا, میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے, تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے, اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں, تلاوت بھی کیا کریں.
جلی جلی مکمل کر لے میرے بھائی، ہو گیا صلاۃ و تسبیح ہو گیا. کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. ابھی ملک کی حالت دیکھو، ملک کو بچاؤ. ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، دھماکے کتنے ہو رہے ہیں. دہشت گرد ادھر، دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے، ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے. ابھی یہ کام کرو. پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں. پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، چمڑیاں ادھیڑتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو، پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں. آرام سے انسان کے بچے بنو، پڑھائی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے، اور ملک کو بچانے کی بات کرو. پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں. اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ. 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا. کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی، برائی ہے یہ، اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو. بس آخری 2 سوال رہ گئے، ابھی ہو گئے. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں. پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات، کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی، وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے، اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے، اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے، وہ حدیث حسن ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے، اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے، وہ حسن ہے، لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں، تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو. ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس مکمل. السلام علیکم. جلدی جلدی. ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بھیجنے کے لیے اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے ہیلو، ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ اب 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا دے. پہنا تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے.
جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ و تسبیح بالکل اس کے الٹ ہے. آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ و تسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے، جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو وہ کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ و تسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ کلدم نہیں ہے. بچی کا نام آپ 2-4 نام بتائیں، ان میں سے ایک سیلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں. صالحہ اور نسیمہ، عجیبہ، عجیب و غریبہ، عظیمہ. عظیمہ تو ٹھیک ہے، صالحہ سب سے اچھا نام ہے. صالحہ، نیک، پرہیزگار، یہ ٹھیک. آپ کے پیدا ہوئی بچی؟ بیٹے کے؟ تو آپ کی جوانی پہ رش کر رہا تھا میں. تو عربوں میں اس عمر میں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ دادا بن رہے ہیں. دادا بھی بنے اور ابا بھی بنے آپ. اللہ تعالیٰ نے اس میں کھانے پینے میں جو حلال چیزیں ہیں نا، گوشت میں جو حلال، ان کا بھی ایک اصول ضابطہ بیان کیا. آج یورپ امریکہ لوگ جاتے ہیں غیر مسلم میں، سب چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں، جو آیا کھا لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، بہت بڑی ٹینشن ہے غیر مسلموں میں حلال حرام کی فکر. تب پاکستان پھر ہمیں نعمت لگتا ہے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے ہر چیز پہ. تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے 2 چیزوں کو مستثنی کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں، 2 مردار حلال ہے ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے. یہ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟
مچھلی. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے, اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ, کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے, اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے, سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے, اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو. کہیں بھی نہیں ملتی ہے, کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو. حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے, اور ویسے بھی عرب تو 3 طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, جزیرہ ہے, جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی, تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو, بھلے ویل مچھلی ہو, وہ ایک نے پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے, اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے, کوئی حرام نہیں ہے بھائی, خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے. پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو, دیکھو ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ خود منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا, پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا, مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے, کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے, تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا, پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے, مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے. زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے, تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے, کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ 3 یا 4 چکر تھا, جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں, زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے, لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے؟ شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں, ان کے یہ دلائل ہیں, ہمارے یہ دلائل ہیں, ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, مناظرے کے چیلنج, طنز, بدتمیزی, یہ اندھے مقلد ہیں, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا, ان کا ایک کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے, یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں, ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو, تابعین کے دور کے, تبع تابعین کے دور کے, کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. یہ سارے اندھے مقلد تھے, ایک آپ ہی دنیا میں آئے ہو قرآن و سنت کو سمجھنے والے, اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ. مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے, آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو, لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے,
باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی, کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے, ان پہ نازل ہوا ہے. یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائیے اندھے مقلد ہیں, اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی, تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے. دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سردہ نہیں کیا, تو عورتیں بھی سمٹ کے سردہ نہیں کریں. قاری خلیل صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہے, مردوں کے بھی ہیں, تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے. آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو, کوئی دکھا دو. آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے, اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم مان جائیں گے. آپ اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں, کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو. ایک بھی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کے ایک قول ہے, وہ بھی ضعیف, اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا, نبی کا حکم تھوڑی ہے, اور وہ بھی ضعیف سند ہے, حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے, وہ صحیح سند سے نہیں ہے. آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی, اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت ہاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں, اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا, شافی, حنفی, مالکی اور حنبلی, یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں, عورتوں کا نہیں مانتے. تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں, اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں. تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی, ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں, متفق علیہ ہوتی ہیں, ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی, بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی, کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے, حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے, حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا. اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں, لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں, ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی, ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے. یہ بات ہم تک نہیں. میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا, چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے. تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے. لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ کہ یہ امت گھاس کھا رہی تھی. امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط, امام شافی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط, امام مالک تو اتنا بڑا مقام ہے, ان کی تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے. بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہیں کہ اس سے مراد امام مالک ہے. سب غلط بھائی, آپ اکیلے آئے ہو یار. تو اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کریں نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی, تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں, تو اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں, لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے, اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا, صحیح نا, برباد ہو گیا پروگرام. تو جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو. تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں شدت نہیں کرتا. لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں, ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا, تو آپ کو